नाज़रीन, मिस्र ने तल अवीव पर हमला करने की धमकी दे दी है, जबकि दूसरी तरफ नेतन्याहू एक बड़ी ही डिसाइडिंग मीटिंग कर रहा है जिसमें गजा वॉर को दोबारा छेड़ने के हवाले से बताया जा रहा है। और ट्रंप ने अनाउंस किया है कि नेतन्याहू जो भी फैसला करेगा इस मीटिंग में उसको सपोर्ट किया जाएगा। अगर इजराइल गजा में दोबारा से जंग शुरू करने का फैसला करता है तो उसको पूरी तरह से जो है वो सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इजराइल ने विड्रॉ करना है लेबनान से, लेकिन वहां पर विड्रॉल नहीं हो रहा है, बल्कि इजराइल की जानिब से लेबनान में जो बमबारी है वो तेज कर दी गई है। और शाम में यह बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से बमबारी हुई है और गोलान हाइट्स के ऊपर जो इजराइल है वो अपनी चेक पॉइंट्स मजीद बढ़ा रहा है। इस तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, यानी सीरिया में वो एक्सपेंशन कर रहा है, लेबनान से विड्रॉ नहीं कर रहा। और लेबनीज आर्मी और हिजबुल्ला इनकी कुछ कशीदगी सामने आ रही है। लेबनीज आर्मी और हिजबुल्ला कुछ कशीदगी इनकी आपस में भी इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि लेबनीज आर्मी जो है, लेबनीज गवर्नमेंट जो है वो किसी और के इशारों के ऊपर नाचने की कोशिश कर रही है। तो हिजबुल्ला ने कहा है कि ना ही हम लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसको किसी के डिक्टेशन लेने देंगे, अगर उसने डिक्टेशन ली तो फिर हम जरा दूसरे अंदाज में देखेंगे, और ना ही इजराइल को लेबनान के अंदर किसी तौर पर जो वो कबूल करेंगे। तो ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और यूरोप और अमेरिका की जो खलीज है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और उसका सिर्फ आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि यूरोप में ये तजवीज पेश की गई है कि यूरोपियन नेटो बनाया जाए, अमेरिका के बगैर नेटो बनाया जाए, जो यूरोप की सिक्योरिटी करे, जो यूक्रेन की सिक्योरिटी करे, जो रशिया को कन्फ्रंट करे। अब आप अंदाजा करें ये कितनी बड़ी बात है और इसका सोचा जाना कितनी बड़ी बात है। यानी ऐसे हालात तो पैदा हो गए हैं ना कि यूरोप इस हद तक सोच रहा है। तो ये तेजी के साथ इवेंट्स हो रहे हैं। और साथ यूक्रेन ने बहुत बड़ा धचका इधर लगा है अमेरिका को। यूक्रेन ने जो मिनरल्स प्रपोजल दिया गया था अमेरिका की जानब से उसको रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत बड़े वाकयात हुए हैं, यानी अमेरिका को अगर मिनरल्स भी नहीं मिल रहा है यूक्रेन से तो ये इतना बड़ा धचका है। $200 बिलियन भी उनके गए और सारा कुछ तो उन्होंने किया था मिनरल्स के लिए। और मिनरल्स का मामला सिर्फ पैसों के साथ नहीं है, मिनरल्स का मामला अमेरिका के रूल के साथ है, इक्तदार के साथ है, क्योंकि इन्हीं मिनरल से टेक्नोलॉजी बननी है और टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर आपने दुनिया के ऊपर अपना गलबा कायम रखना है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं वो चाइना के पास है और अमेरिका सबसे ज्यादा मिनरल्स चाइना ही से लेता है। लेकिन अभी आपको जैसे देख रहे हैं कि तिजारती जंग का आगाज हो चुका है, तो जो ही अमेरिका सैंक्शंस लगाता है तो जवाब में चाइना क्या करता है, वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको पाबंदी लगा देता है। ये वही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं, जो फोन्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आप किसी टेक्नोलॉजी का नाम लीजिए उसमें ये मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दौड़ है उसके अंदर ये मिनरल्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो अमेरिका और चाइना की तो जंग शुरू हो चुकी है, तिजारती जंग शुरू हो चुकी है, तो वहां से तो उनको मिनरल्स मिलने नहीं है। तो उनकी नजर जो है वो ग्रीनलैंड और यूक्रेन के ऊपर है, तो ग्रीनलैंड भी तो उनको मिलने वाला नहीं है, पीछे रह गया यूक्रेन। अगर यूक्रेन से भी उनको मिनरल्स नहीं मिलने तो ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का है, ये दुनिया के ऊपर अपने गलबा कायम रखने के हवाले से है। तो यूरोप में बहुत बड़े फैसले हो रहे हैं और यूरोप में अब ये लग रहा है कि उन्होंने कहा भाई हम अपने मिनरल्स जो हैं वो उस अमेरिका को क्यों दें जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो मतलब वो फैसले कर रहा है जो यूरोप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यूरोप की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यूरोप की जो बहुत सारे ममालिक हैं उनको थ्रेट कर रहा है। ग्रीनलैंड भी तो यूरोप का हिस्सा है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम उस अमेरिका को मिनरल्स क्यों दें, हम ये मिनरल्स खुद क्यों ना इस्तेमाल करें और उसके लिए में टेक्नोलॉजी क्यों ना बनाई जाए। तो ज़ेलेंस्की साहब जो हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। मतलब एक बहुत बड़ा वाकया, ये दो बड़े वाकयात हुए। एक तो वो कह रहे हैं कि यूरोप अपना नेटो बनाए अमेरिका के बगैर, और दूसरा ये मिनरल्स, ये तेजी के साथ वहां पर वाकयात हो रहे हैं और इसका असर है। मिसाल के तौर पे अगर वेस्ट में इतना बड़ा शिफ्ट आ जाता है कि नेटो में ये बड़ी तब्दीली आ जाती है तो आप अंदाजा करें कि इसके असरात का अहाता करना कोई आसान काम नहीं है। तो ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। आगाज हम करते हैं मिस्र से। जॉर्डन और मिस्र दोनों से खबरें सामने आ रही हैं, वहां पर मुकम्मल तैयारी है। खासकर मिस्र के अंदर तो हाईएस्ट लेवल के ऊपर तैयारी है, क्योंकि जॉर्डेनियन फोर्सेस के हवाले से कुछ ज्यादा खबरें नहीं है कि वो क्या कर रही हैं, लेकिन मिस्री फोर्सेस के हवाले से खबरें हैं कि वो सिनाई के इलाके में डिप्लॉयमेंट्स कर रहे हैं और जंगी मशकें भी उनकी कुछ हो रही हैं। रफा के करीब उनके टैंक्स जो है वो देखे गए हैं। तो अभी मिस्र से क्या खबर सामने आ रही है, और ये भी ज़हन में रखें कि मिस्र के अंदर प्रोटेस्ट भी हुए हैं,
وہاں پر پروٹیسٹ بھی پہلی بار رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اب ذرا یہ خبر دیکھیے جو تازہ ترین مصر سے آ رہی ہے، تھنگز آر ہیٹنگ اپ بٹوین اسرائیل اینڈ ایجپٹ، ایجپشین لا میکرز says that Egyptian army will capture Tel Aviv in one day if it makes a mistake۔ تو یہ جناب مصر کی جانب سے یہ وارننگ جاری کی گئی ہے کہ اگر غزہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے، اگر فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے، تو پھر اسرائیل کسی غلط فہمی کے اندر نہ رہے۔ یہ وہ مصری آرمی ہے جو ایک دن کے اندر تل اویو پہنچ جائے گی، زیادہ دور نہیں ہے تل اویو، ایک دن کے اندر ہم تل اویو پہنچ جائیں گے۔ اب وہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے یہ الگ ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن کیا ان 16 مہینوں میں مصر کی جانب سے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ آئی تھی؟ نہیں آئی، لیکن اب آ رہی ہے تو معاملات اس حد تک آگے جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک دن کے اندر تل اویو تک ہماری فوج پہنچ جائے گی، تو اسرائیل کوئی غلطی نہ کرے۔ اور اسرائیل کے اندر بھی اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ جو اسرائیلی فوج ہے وہ تمام فرنٹس کے اوپر نہیں لڑ سکتی ہے۔ جو ماضی میں عربوں کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں اور جو آج جنگ ہوگی اس میں بہت بنیادی فرق ہے۔ اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اسرائیلی فوج 16 مہینے کی جنگ لڑ چکی ہے، اپنی تاریخ کی سب سے لمبی ترین جو جنگ ہے وہ آلریڈی لڑ چکی ہے، وہ ایگزاسٹڈ ہو چکی ہے، تھاؤزنڈز آف اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں۔ ماضی میں کیا ہوتا تھا کہ جنگ شروع ہوئی ہے، اس میں پیچھے کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں ہے کہ اسرائیلی آرمی ایگزاسٹڈ ہے، تو وہ 6 دن کی جنگ ہوئی، 10 دن کی ہوئی، 1 مہینے کی ہوئی، تو اس کا بیک گراؤنڈ وہ نہیں تھا جو آج ہے۔ تو اس لیے اسرائیل کے اندر بھی اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ اسرائیل ان تمام فرنٹس کے اوپر اس کی فوج لیبنن، شام، اور شام سے پھر جب نکلے گی ریزسٹنس وہ بھی پھر آپ دیکھیں گے، اور جارڈن اور مصر اور ہوتیز اور عراق، ان سے وہ لڑ نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ جو بڑی ریاستیں ہیں نا یہ پیچھے بیٹھ جائیں گی اور تنظیمیں آگے آ کر لڑیں گی، تو اسرائیل کس کس سے لڑے گا؟ آج کا وارفیئر جو ہے وہ کتنا بدل چکا ہے کہ پورا امریکہ ہوتیز کو ختم نہیں کر سکا، اور اتنی شدید بمباری کے باوجود حماس موجود ہے، اتنی شدید بمباری کے باوجود حزب اللہ موجود ہے، تو یہ بڑی ریاستیں پیچھے بیٹھ جائیں گی، فنڈ کرتی رہیں گی، یہ تنظیمیں آگے لڑیں گی۔ تو اسرائیل تو آلریڈی ایگزاسٹڈ ہے، وہ کیسے اس کو لڑے گا؟ اور امریکی فوج آ کر کہاں کہاں لڑے گی، ٹھیک ہے، امریکی فوج آ کر کہاں کہاں لڑے گی۔ اور ایک جو بڑا پرائم فیکٹر ہے، دیکھیے جس دن ٹرمپ نے جنگ شروع کر دی، چاہے اس نے غزہ میں کی چاہے کہیں اور کی، آپ دیکھیے گا اندر سے کیا ری ایکشن آتا ہے۔ ٹرمپ جو ماضی ہے نا، ماضی کا امریکہ اور آج کا امریکہ مختلف ہے۔ آج امریکی سوسائٹی کسی جنگ کو افورڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور خود ٹرمپ نے اس میں بڑا حصہ ڈالا ہے کہ نو وارز، اور غزہ کی جینوسائیڈ کے لیے تو امریکن سوسائٹی بالکل اس کو کنڈیم کر رہی ہے اور اس کے پہلے دن سے خلاف ہے۔ تو ٹرمپ جہاں پر بھی مس کیلکولیشن کرے گا، وہ جہاں پر بھی جنگ کی طرح معاملہ لے کر جائے گا، آپ دیکھیے گا امریکہ کے اندر سے کس طرح کا ری ایکشن آئے گا۔ امریکہ زیادہ دیر تک کسی جنگ کو جھیل نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ تو اوورآل ہم آن دا برنک آف وار ہیں۔ اب جو سیکنڈ فیز ہے کیا وہ شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ جو سیکنڈ فیز ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سیکنڈ فیز کے اندر ہی یہ لکھا ہوا ہے کہ سیکنڈ فیز کے اختتام پر بیسیکلی پرماننٹ سیز فائر اناؤنس کر دیا جائے گا، کیونکہ جو تیسرا فیز ہے وہ کئی سالوں کے اوپر مبنی ہے، اس میں ریکنسٹرکشن ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر پیلسٹینین سٹیٹ کا اس میں لکھا ہوا ہے تیسرے فیز کے اندر جو کئی سالوں کے اوپر مبنی ہے۔ تو اصل جو معاملہ ہے وہ دوسرے فیز کا ہے۔ اگر دوسرا فیز آگے بڑھتا ہے تو اس میں پرماننٹ سیز فائر اناؤنس کرنا پڑے گا، تو اس لیے اب یہ اگلے 5-7 دنوں کے اندر ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ دوسرا فیز شروع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس لیے پوری کوشش کہ دوسرے فیز سے پہلے ہی حملہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اب کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، بہت بڑی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ نتنیاہو نے ایک اہم ترین میٹنگ بلا لی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر کیا ڈسکس ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ، میں تو اس کو دلچسپ کہوں گا، اس کو آپ ذرا اندازہ کر لیں۔ اس میں پتہ ہے کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ اس میں ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ جو ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا تھا کل کے روز یعنی سیٹرڈے 12 بجے تک تمام قیدی ریلیز کر دیے جائیں، جس سے بعد میں وہ پیچھے بھی ہٹ گیا، اور پرانے جو اصل معاہدہ تھا اس کے تحت 3 قیدی بھی ریلیز ہوئے، اور اسرائیل نے بھی معاہدے کے تحت 369 جو قیدی ہیں وہ ریلیز کیے، یعنی معاہدے کے اوپر سب واپس آ گئے۔ لیکن دوبارہ میٹنگ کس بات کے اوپر کی جا رہی ہے کہ وہ جو ٹرمپ نے الٹیمیٹم دیا تھا اس الٹیمیٹم کے اوپر تو حماس نے عمل ہی نہیں کیا۔ ٹرمپ نے تو یہ کہا تھا کہ تمام قیدی ریلیز کیے جائیں، تو ریزسٹنس نے تو تمام قیدی ریلیز ہی نہیں کیے۔ تو اب کیا حملہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
آپ ذرا اندازہ کر لیں، اس میڈنس کا اندازہ کر لیں کہ وہ الٹیمیٹم ہوا، اس سے وہ پیچھے ہٹ گیا، اور اس کے بعد پھر معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوا، ریزلوشن نے قیدی ریلیز کیے، اسرائیل نے بھی قیدی ریلیز کیے اسی بھائی اگر الٹیمیٹم ہی کا معاملہ تھا تو اسرائیل قیدی ریلیز نہ کرتا. معاہدہ ہوا، بات چیت ہوئی، قطر اور مصر نے اناؤنس کیا کہ معاہدے کے اوپر معاملات واپس آ گئے، لیکن اب اس الٹیمیٹم کی بنیاد بنا کر، اور الٹیمیٹم کا کیا مطلب، الٹیمیٹم اگر کوئی دے دے تو اس کا مطلب جنگ چھیڑ دی جائے. تو یہ بھونڈے طریقے، اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امریکہ اور اسرائیل کتنے دیوالیہ ہو چکے ہیں بیانیے کے اندر، کہ اب وہ اس بیانیے کے تحت جنگ چھیڑنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ٹرمپ صاحب نے الٹیمیٹم دیا تھا اور تمام قیدی تو حماس نے ریلیز نہیں کیے، لہٰذا اب ہمیں الٹیمیٹم کا جواب میں کیا کرنا چاہیے. اور ادھر سے ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ اسرائیل جو بھی فیصلہ کرے گا، اگر وہ غزہ کے اوپر حملے کا فیصلہ کرتا ہے تو امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا. ذرا ٹرمپ کی جو 2-3 سٹیٹمنٹس آئی ہیں وہ ذرا دیکھیے. حماس ریلیزڈ 3 prisoners from Gaza including an American citizen. اس نے کہا کہ حماس نے صرف 3 prisoners ریلیز کیے ہیں اور تمام نہیں ریلیز کیے. اسرائیل must decide what to do on 12 noon deadline set for the release of all hostages. اسرائیل کو کچھ کرنا چاہیے، جو میں نے الٹیمیٹم دیا تھا، جو ڈیڈ لائن دی تھی 12 بجے چھوڑنے والی کہ 12 بجے تمام قیدیوں کو چھوڑا جائے، تو وہ تو نہیں چھوڑے گئے، صرف 3 قیدی چھوڑے گئے ہیں. تو اس لیے اسرائیل کو کچھ کرنا چاہیے. یہ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. The United States will support the decision that Israel will take. اسرائیل جو بھی فیصلہ لے گا امریکہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا. اب آپ اندازہ کریں کہ ٹرمپ نے جو ساری بات ہے وہ نتنیاہو کے اوپر چھوڑ دی ہے کہ نتنیاہو اسرائیل جو بھی فیصلہ کریں گے امریکہ سپورٹ کرے گا. تو نتنیاہو تو تیار بیٹھا ہوا ہے جنگ چھیڑنے کے لیے، نتنیاہو تو دن گن رہا ہے دوبارہ سے جنگ چھیڑنے کے لیے. اگر واقعتاً امریکہ نے یہی بات کنوے کی ہے، جس طرح سے پبلک سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹرمپ کی، اگر یہی بات کنوے کی گئی ہے اسرائیل کو، تو آپ پھر اگلے 2-3 دنوں کے اندر، 4 دنوں کے اندر جنگ کی تیاری کر لیں. بھائی یہ تو سیدھی سیدھی گرین لائٹ ہے کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ، بھائی جو بھی فیصلہ کیا، وہ فیصلہ پھر جنگ کا ہوگا. مطلب کیا نتنیاہو کہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم 2 اسٹیٹ کا اناؤنس کرتے ہیں، ہم پرماننٹ سیز فائر اناؤنس کرتے ہیں، کیا یہ وہ کہے گا؟ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ آپ ذرا کچھ اور ہیڈ لائنز دیکھیے. نتنیاہو کی میٹنگ کے حوالے سے اسرائیلی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے. نتنیاہو's consultations will discuss the position on Trump's deadline regarding the kidnap. کیا ڈسکس ہوگا کہ ٹرمپ نے جو الٹیمیٹم دیا تھا، جو ڈیڈ لائن دی تھی، جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اور اب اس کا کیا کرنا ہے. Netanyahu will hold phone consultations with defense minister, the negotiating team, security officials regarding the kidnapped soldiers. اچھا، جو یونائٹڈ نیشن کے اندر اسرائیلی ایمبیسڈر ہے اس کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. We are preparing our options and the army is ready and able to implement them. اب ذرا دیکھیے صورتحال کس طرف جاری ہے. یونائٹڈ نیشن کے اندر اسرائیلی جو ایمبیسڈر ہے وہ یہ بیان جاری کر رہا ہے کہ ہماری آرمی تیار ہے اور کسی بھی سینیریو کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے. نتنیاہو میٹنگ کر رہا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے ہم سپورٹ کریں گے، اور اسرائیلی جو ایمبیسڈر UN کا ہے وہ یہ بیان جاری کر رہا ہے. We must consider all options regarding Gaza during government's meeting. تمام آپشنز لائے جائیں گے اور جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں تمام چیزیں ڈسکس کی جائیں گی. And Hamas still rules Gaza and we are determined to end that with the end of the war. ایک بار پھر اسرائیل اناؤنس کر رہا ہے کہ حماس کے خاتمے کے بغیر ہم جنگ نہیں ختم کریں گے. اس دن جنگ ختم ہوگی جس دن حماس ختم ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ ہیرڈز کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ ہیرڈز یہ رپورٹ کر رہا ہے implementing the second phase of the agreement means ending the war but Netanyahu is not interested for political reasons. دوسرے فیز کے اوپر عمل درآمد کا مطلب ہی اصل میں یہ ہے کہ اینڈنگ دا وار، کیونکہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس فیز کے اختتام پر پرماننٹ سیز فائر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا. تو دوسرا فیز جو ہی چالو ہوگا ہم پرماننٹ سیز فائر کی طرف بڑھ جائیں گے. اس لیے نتنیاہو دوسرا فیز شروع نہیں کرنا چاہتا. اور ہیرڈ سے لکھ رہا ہے فار پولیٹیکل ریزنز، یعنی وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، کیونکہ جس دن نتنیاہو گورنمنٹ سے نکلا اس کا ٹرائل بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. وہ جیل کے اندر ہوگا اور پھر اگلے دن جو ہے وہ تختہ دار کے اوپر ہوگا. پھر دیکھیے امریکی میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے. اسرائیل ہیز ناٹ یٹ آفیشلی اناؤنسڈ
whether it is committed to Trump's ultimatum. अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अभी तक इजराइल ने अमेरिका को ये कन्वे नहीं किया है कि क्या वो हमला करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे हैं. Consultations are being held as President Trump deadline for releasing all kidnapped people in Gaza expires. अमेरिकन मीडिया के मुताबिक भी इस बात के ऊपर कंसल्टेशंस हो रही हैं कि जो डेडलाइन, और जो फजूल सी बात है कि ट्रम्प ने बैठे बैठे एक अल्टीमेटम दिया, फिर सब मुआहदे की तरफ वापस भी आ गए, लेकिन आज डिस्कस हो रहा है जी वो डेडलाइन दी थी और उसका क्या हुआ, और उस बुनियाद के ऊपर जंग छेड़ने की जो बात की जा रही है. और इसी वजह से इजराइल में मुजाहरे शुरू हो गए हैं. तल अवीव के अंदर मुजाहरे रिपोर्ट किए जा रहे हैं. फैमिलीज ऑफ द किडनैप कॉल फॉर गैदरिंग इन तल अवीव टू डिमांड द इमीडिएट रिलीज ऑफ दोज स्टिल इन कैप्टिविटी. कि जो सीज फायर है उसको आगे बढ़ाया जाए और तमाम जो कैदी हैं उनको रिलीज किया जाए. ये प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं. और मैंने आपको बताया कि कैसे इजराइल के अंदर इस बात को माना जा रहा है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग की जा रही है कि नेतन्याहू के होते हुए दूसरे फेज की तरफ नहीं बढ़ा जा सकेगा, और नेतन्याहू के होते हुए परमानेंट सीज फायर नहीं होगा, और नेतन्याहू इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है. ये इजराइल के अंदर कंसेंसस जो है वो डेवलप हो रहा है. तो देखते हैं मामलात किस तरफ जाएंगे. रेजिस्टेंस ने अनाउंस किया है कि वो पूरी तरह से तैयार है और रेजिस्टेंस को जारी रखेगी. हमास हेल्स प्रिजनर रिलीज वॉज रेजिस्टेंस अंटिल फुल फ्रीडम. मुकम्मल आज़ादी तक जो हमारी जिदोजहद है, जो जंग है, वो जारी रहेगी. और फिर वेस्ट बैंक से क्या रिपोर्ट हो रहा है? वेस्ट बैंक से ये रिपोर्ट हो रहा है कि इजरायली फौज उन घरों के अंदर जा रही है जहां पर फलस्तीनी कैदी रिहा हुए हैं, यानी उन घरों के अंदर जा रही है और उनको धमका रही है कि ना ही वो गजा की रेजिस्टेंस का शुक्रिया अदा करें और ना ही किसी किस्म का जश्न मनाएं. आप जरा इसके काम चेक करें. अब इजराइल इस बात से भी डर रहा है कि जश्न क्यों मनाया और रेजिस्टेंस का शुक्रिया ना अदा करो. अच्छा, यूरोप से स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से फलस्तीन के हक में. एनी फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस फ्रॉम आर आउटसाइड गाजा इज अ वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ. यूरोप की मुसलसल जो रिजेक्शन है वो यहां पर आ रही है. अच्छा, लेबनान और शाम के अंदर सूरत हाल कशीदा हो गई है. हालांकि इजराइल को विड्रॉ करना है, लेकिन इजराइल ने लेबनान के अंदर बमबारी तेज कर दी है. अभी बताया जा रहा है कि स्ट्राइक्स हुई हैं जिसमें इंजरीज रिपोर्ट की जा रही हैं, और दूसरी तरफ हलब शहर का जो एयरपोर्ट है उसके साथ उसके करीब भी बमबारी रिपोर्ट की जा रही है. और बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानब से बमबारी की गई. ये अजीबोगरीब मामला वहां पर हुआ है. अमेरिका की जानब से ये नई गवर्नमेंट आने के बाद पहली बमबारी है. ठीक है, अमेरिका की जानब से पहली बमबारी है जो हलब शहर के करीब जो है वो इस वक्त की गई है. और बताया जा रहा है कि गुलान हाइट्स के ऊपर तो इजराइल अपनी चेक पॉइंट्स बढ़ा रहा है. न्यू इजरायली ऑब्जर्वेशन पॉइंट इन जबातल खशाब इन नॉर्थ क्विंतरा. ये गुलान हाइट्स का क्विंतरा इलाका है जहां पर नई ऑब्जर्वेशन पोस्ट यानी नई चेक पॉइंट जो है वहां पर बनाई गई है. तो वो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वहां पर बढ़ा रहा है. और वहां लेबनान के अंदर क्या हो रहा है कि लेबनीज आर्मी और हिजबुल्लाह की कुछ कशीदगी हुई है, और वो इस बात के ऊपर हुई है कि जो ईरान का जहाज आ रहा था लेबनीज पैसेंजर लेकर, जिसको वापस भेजा गया है और इजराइल और अमेरिका के उसके ऊपर वापस भेजा गया है, तो वहां पर हिजबुल्लाह का सख्त रद्द-ए-अमल आया है. और जरा देखिए उनकी दो स्टेटमेंट आई हैं. डिसीजन टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ ईरानियन प्लेन इज एन इंसल्ट टू द लेबनीज स्टेट एंड द सिक्योरिटी सर्विसेज. किसी की डिक्टेशन के ऊपर ईरानी जहाज को, जो कि लेबनीज जो पैसेंजर्स हैं उनको लेकर आ रहा है, ये इंसल्ट है हमारी. एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट द होमलैंड बी इन द ग्रिप ऑफ यूएस एंड इजराइल. और हम किसी तौर पर यह कबूल नहीं करेंगे कि ये हमारा वतन जो है वो अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल में आए, और किसी ऐसी गवर्नमेंट को कबूल नहीं करेंगे अगर वो ऐसे फैसले करेगी. तो इस स्टेटमेंट के बाद बताया जा रहा है कि लेबनीज गवर्नमेंट ने राब्ता किया है ईरान के साथ और इस इशू को रिजॉल्व किया जा रहा है. तो ये सूरत हाल है. सऊदी अरेबिया से खबर ये आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट अगला वीक शुरू होने जा रहा है. सऊदी अरेबिया ने अभी अनाउंस किया है कि इस कमिंग वीक के अंदर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात मुतवक्के है, और दोनों तरफ से डेलीगेशंस वहां पर पहुंच रहे हैं और तैयारियां तेजी के साथ हो रही हैं. और कमिंग वीक मतलब एक हिस्टोरिक टाइम आने जा रहा है. अगर ये मुलाकात कमिंग वीक के अंदर होती है तो एक हिस्टोरिक टाइम है. पुतिन और ट्रंप मिलने जा रहे हैं और इसी में जंगबंदी भी अनाउंस हो सकती है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये वीक आगे आने जा रहा है. सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि दोनों मुल्कों से डेलीगेशंस पहुंच रहे हैं और कमिंग वीक के अंदर जो मुलाकात है वो हो सकती है. अब जरा देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में खलीज बढ़ रही है, इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, ये कलेक्टिव वेस्ट का डिक्लाइन हो रहा है और वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और कलेक्टिव वेस्ट के डिक्लाइन से बरह रास्त असर इजराइल के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल का जो वजूद है वो कलेक्टिव वेस्ट और उसकी ताकत और उसकी मुस्तकिल सपोर्ट की वजह से है.
اگر یہ کمبائن سپورٹ نہیں ہوگی، اگر یورپ الگ پوزیشن لے لے گا، امریکہ الگ پوزیشن لے لے گا اور اوورال ان کی طاقت کا ڈکلائن ہو جائے گا، تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا ہے. اس کو بہت بڑا جس طرح سے وہ کر رہا ہے کہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ایسا کسی طور پر پاسبل نہیں ہوگا اور الٹیمیٹلی وہ خاتمے کی طرف جائے گا. اب آپ دیکھیے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایونٹس بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں. وہ واقعات جو دہائیوں میں ہونے چاہیے وہ 24 گھنٹوں کے اندر ہو رہے ہیں. ہم اس کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں. جے ڈی وینس کی تقریر ہوئی، ٹرمپ نے انڈورس کیا، انسلٹ کیا یورپ کو، اور اب آپ ذرا دیکھیے اس کا جواب یورپ نے کیا دیا ہے. پہلا پرپوزل تو یہ آیا ہے کہ نیٹو سے امریکہ ہی کو نکال دیا جائے اور یورپین نیٹو بنایا جائے. یورپ اپنی سیکیورٹی خود کرے اور نیٹو کے اندر صرف یورپ رہ جائے، امریکہ کو نیٹو ہی سے نکال دیا جائے. اور دوسری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ یوکرین نے جو امریکہ کا پرپوزل آیا تھا، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیلی آپ کو بتایا کہ کیسے یوکرینی جو منرلز ہیں وہ امریکہ کو دیے جائیں گے 50% آنرشپ، اور اس کے بدلے میں امریکہ سیکیورٹی دے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ایسا بلنڈر ہے جو آگے دیکھیں نا، امریکہ کے اتحادی جیسے تائیوان ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ اچھا امریکہ آخر میں یہ کرتا ہے، فلپائن بھی دیکھ رہا ہے، جاپان بھی دیکھ رہا ہے، باقی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچھا امریکہ پھر بعد میں یہ کرتا ہے کہ وہ پہلے بتاتا ہے کہ اچھا ہیومینٹی کے لیے لڑا جا رہا ہے، بعد میں اس ملک کے منرلز کے اوپر اس کا سودا کرتا ہے. تو اس پرپوزل کو زیلنسکی نے ریجیکٹ کر دیا ہے. مطلب آپ دیکھیں زیلنسکی کی کیا حیثیت ہے کہ وہ امریکہ کی کسی بات کو ریجیکٹ کرے. تو یہ زیلنسکی کا ریجیکشن نہیں ہے، یہ یورپ کا ریجیکشن ہے. یورپ کی کسی اس کے بغیر زیلنسکی کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے، اس کی حیثیت ہی کیا ہے. تو یہ بیسیکلی کیا ہوا ہے، بیسیکلی یہ ہوا ہے کہ یورپ جو اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ، طاقتور، اپنی سیکیورٹی، اپنے معاملات، یہ اس کی طرف اہم قدم ہے. اچھا اب آپ دیکھیں ان منرلز کے بارے میں. یورپ بھائی اگر یورپ نے طاقتور بننا ہے تو کیسے بننا ہے؟ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہے. ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہے تو کیا چاہیے؟ منرلز تو سب سے امپورٹنٹ. پھر اس کی مالیت بھی تو دیکھیں $26 ٹریلین. تو وہاں پر اب یہ دیکھیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ خفیہ طور پر یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ یورپین فورسز یوکرین میں بھیجی جائے. تو امریکہ منرلز کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی فورسز آپ کو سیکیورٹی کے لیے بھیجیں گے. تو یورپ کہہ رہا ہے کہ ہم یوکرین کی سیکیورٹی کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی اگر برطانیہ اور فرانس کی فوجیں جرمنی کی فورسز چلی جاتی ہیں، دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں، تو کیا رشیا اٹیک کرے گا؟ نہیں کر سکتا رشیا بھی اٹیک. ٹھیک ہے، اگر جنگ بند ہو جاتی ہے تو یہ جنگ بندی کے بعد ہی امریکہ کہہ رہا ہے کہ فورسز بھیجیں گے فار سیکیورٹی. تو برطانیہ اور فرانس بھی سیکیورٹی کر سکتے ہیں، دونوں نیوکلیر کنٹریز ہیں. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی منرلز کس لیے دیا ہے امریکہ کو؟ وہ امریکہ جو اس طرح درمیان میں ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے اور وہ فیصلے کر رہا ہے جس سے یورپ کو نقصان ہو رہا ہے، ہماری انسلٹ بھی کر رہا ہے. تو ہم اس امریکہ کو اگر ان کی طرف سے اتحاد ٹوٹ گیا تو پھر ہم بھی اپنے فیصلے کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ نیٹو وداؤٹ یو ایس اتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہوگا. اور اگر یہ منرلز والا کام نہیں بنتا تو پھر دیکھیں امریکہ کے پاس کیا بچا ہے. اب کیا امریکہ رشیا کے ساتھ مل کر یورپ کے خلاف اتحاد بنائے گا تو امریکہ پھر کدھر کھڑا ہوگا؟ نہ منرلز ملے، یورپ الگ ہو گیا، الگ سے فیصلے کرے گا، تو امریکہ نے اس میں کیا اچیو کیا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کمپلیکس ہے اور اوورآل یہ ویسٹ کا ڈکلائن ہے، اس کے اندر یورپ کی الگ پوزیشن ہے اور باقی معاملات ہیں. اوورآل اس کا اثر ہم تو اس اثر کو، اس جو نئی شیپ ہوگی اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ ان کا کیا بنے گا، ہم بیسیکلی اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا اس کے علاوہ چائنا نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ رشیا سے کسی طور پر آئل اور گیس خریدنا بند نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، یہ چائنا نے آج اعلان کر دیا ہے. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ رشیا اور چائنا کو الگ کیا جائے، یعنی اس کے اتحاد کو توڑا جائے. لیکن چائنا اور رشیا اس بات کے اوپر کمیٹڈ ہے اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ اس اتحاد کو اب کبھی بھی نہیں توڑا جا سکتا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو آپ کے سامنے رکھی. تیزی کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، نتنیاہو کی جو میٹنگ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگلے 5-7 دنوں میں سب آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے گا. اسرائیل جنگ چھیڑنے کا ارادہ رکھتا ہے، یہ کب چھڑے گی؟ کل بھی چھڑ سکتی ہے، 10 دن کے بعد بھی اور 1 ماہ کے بعد بھی. پرماننٹ سولوشن فلسطینی ریاست ہے. اگر فلسطینی ریاست نہیں ہے تو جنگ ہے وہ آج چھڑے، کل چھڑے یا 1 مہینے بعد چھڑے. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.